بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو کی وجہ سے لگی ہوئی بیماریوں کے علاج کے متعلق بات کریں گے۔ جادو نظر بد کی وجہ سے بھی بہت ساری بیماریاں لگتی ہیں اور ان کا علاج الحمدللہ قرآن مجید سے مسنون اذکار اور دعاؤں سے 100% ممکن ہے۔ سب سے پہلے جادو کی اصطلاحی تعریف کروں۔ جادو کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اس کی اصل حقیقت سے پھیر دینے کو جادو کہتے ہیں۔ اہل عرب نے جادو کو سحر سے اس لیے موسوم کیا کیونکہ وہ صحت کو زائل کر کے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جادو انسان خود بھی اپنے اوپر کرتا ہے اپنی سوچ کی وجہ سے۔ جب نیگیٹو سوچتا ہے، کئی بار جادو نہیں ہوا ہوتا لیکن وہ نیگیٹو سوچنا شروع کرتا ہے، وہ جادو اس پہ اثر کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اس کی اپنی سوچ اس کے لیے جادو بن جاتی ہے۔ جسمانی طور پہ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے، روحانی حوالے سے عجیب و غریب معاملات فیل کرتا ہے، وسوسوں میں چلا جاتا ہے، وضو کر رہا ہے تو وضو کرتا ہی جا رہا ہے، کہتا میرے ابھی بازو خشک ہے، یعنی عجیب و غریب اس کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اگر جادو کی وجہ سے بیماری لگ جائے تو اس کے علاج کو بتانے سے پہلے میں نیگیٹو سوچ اور گمان کے متعلق بات کروں۔ ابن حبان میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح حدیث مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل خود فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، اللہ کہتے ہیں میں بندے کے گمان اور خیال کے مطابق ہوں۔ ان ظن خیرا فلہ، اگر وہ اچھا سوچتا ہے، اللہ کے متعلق اچھا گمان رکھتا ہے تو وہ اچھا گمان اسی کے لیے ہے، یعنی اس کے لیے اچھا ہو جاتا ہے۔ وَإِن ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ، اور اگر وہ برا سوچتا ہے، اللہ کے متعلق برا گمان رکھتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ان ظَنَّ شَرًّا، اگر برا گمان رکھتا ہے، فَلَهُ، وہ برا گمان بھی اسی کے لیے۔ تو اکثر انسان کے اوپر جادو نہیں ہوتا لیکن وہ گمان یہ رکھتا ہے میرے اوپر جادو چل گیا، مجھے نظر لگ گئی، میرا تو کام اس لیے نہیں چلتا۔ کئی بار اوورآل مارکیٹیں بھی بند ہو جاتی ہیں، کئی بار اوورآل بزنس ٹھنڈا ہوتا ہے، ملکی حالات بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ایک دوست میرے پاس آیا، وہ کہتا جی 3 دن ہو گئے ہیں دکان پہ بالکل فارغ بیٹھے ہیں، کوئی گاہک ہی نہیں آ رہا۔ اب اس کی دکان کے ساتھ 2-3 دکانیں چھوڑ کے 2-4 لوگ اور بھی میرے پاس آئے تھے جنہوں نے یہی شکوہ کیا۔ تو کیونکہ میں ان سے پہلے جان چکا تھا، میں نے کہا یہ تو اوورآل آپ کی مارکیٹ میں یہی صورتحال ہے، آپ جاؤ اپنے ہمسایوں سے پوچھو، اپنے سامنے والی دکان سے پوچھو، کیا سب کے یہ حالات نہیں ہیں؟ اگر سب کے ہیں، سب پہ جادو تو نہیں چلا؟ تو کئی بار انسان کی نیگیٹو سوچ اور گمان کی وجہ سے اس کو کئی بیماریاں لگتی ہیں، وہ پھر بیمار ہو جاتا ہے، نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ جب انسان نیگیٹو سوچتا ہے اس کو مختلف قسم کی بیماریاں لگتی ہیں، یا اس کے اوپر جادو ہوتا ہے تو اس کو مختلف قسم کی بیماریاں لگتی ہیں، مختلف قسم کے خیال آتے ہیں۔ سب سے پہلا خیال آتا ہے میرا علاج ناممکن ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے تو وہ سوچنا شروع کر دے گا میرا تو علاج ہی ناممکن ہے۔ نمبر 2، میرا دنیا میں آنا بے مقصد ہے۔ نمبر 3، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ نمبر 4، دعا کرنا چھوڑ دینا، کہنا میری تو اللہ دعا سنتا ہی نہیں ہے، نہ میری اللہ نے دعا سننی ہے، میں تو اتنی دیر سے اللہ سے دعا کر رہا ہوں، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا مولوی صاحب۔ تو اس طرح کی عجیب و غریب باتیں انسان شروع کر دیتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، مومن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، مومن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ تو اگر ایسی مرض لگ چکی ہے، ایسی بیماری لگ چکی ہے جو جادو کی وجہ سے لگی ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میری رپورٹس بالکل کلیئر ہیں، شام کے وقت گھبراہٹ ہوتی ہے، سر میں درد رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے، لیکن میری رپورٹس کلیئر ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے جو بیماری ہے جادو کی وجہ سے لگی ہے، تو میں ایک مجرب عمل آپ سے شیئر کرتا ہوں، انشاءاللہ العزیز آپ چند دن کریں گے تو آپ کو افاقہ محسوس ہوگا۔ سب سے پہلے سورۃ انبیاء آیت نمبر 83 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آیت کا میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو آیت پڑھنی ہے جہاں سے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح فجر اور عصر کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، فجر اور عصر کے بعد 100 مرتبہ۔ اور اسی طرح اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ بھی 100 مرتبہ، یعنی صبح و شام صرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، یہ مکمل کلمہ
صبح شام 100 بار، باقی دن میں کسی حصے میں کسی وقت آپ 100 بار پڑھ لیں اور اللہ سے ساتھ دعا کریں۔ اگر آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں کسی کے متعلق نفرت ہے، غصہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل شروع کرنے سے پہلے اسے معاف لازمی کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور شفا دیں گے۔ اور یہ وظیفہ کرتے ہوئے اپنا عقیدہ اور ذہن یہ رکھیں کہ اس وظیفے میں شفا نہیں ہے، شفا میرے اللہ کے پاس ہے، یہ صرف میں کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کوشش کے بدلے میں شفا میرے اللہ کے پاس ہے، میرے اللہ ضرور شفا دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے بہت سارے پیشنٹس کو شفا دی بھی ہے، اور ایسے پیشنٹ جو وظیفہ کریں گے اللہ ان کو بھی شفا دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔